امن ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس وقت خیبر پختونخوا بدامنی اس میں ایک دفعہ پھر منظم طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے۔ کس کی ذمہ داری ہے؟ ہم سے بہت کہا گیا کہ ہم نے بہت سے فوجی آپریشن ہوں گے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ 2001 میں جب افغانستان پر امریکہ نے حملہ کیا تو جنرل مشرف کی حکومت تھی اور اس نے کہا کہ ہم امریکہ کا ساتھ دیں گے تو ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے، اور پھر اس نے امریکہ کا ساتھ دیا، اور اس نے کیا دیا؟ پوری فوج نے دیا۔ تمام فوج کو اس کے امریکہ کے حوالے کر دیا گیا، اداروں کو ان کے حوالے کر دیا گیا، لاجسٹک سپورٹ فراہم کر دی گئی، انہوں نے جو ہے وہ ہمارے ایئرپورٹس دے دیے ان کو، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ یہ پوری بیلٹ ہماری جس پر ہمیں کبھی فوج رکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی، جو افغانستان سے 2-2.5 کلومیٹر بلوچستان سے لے کر یہاں کے پی تک، قبائل تک، اس ساری کی ساری یہ سب انسیکیور ہو گئے۔ بھارتی راہ نے انفلٹریٹ کیا، CIA گھس گئی، بلیک واٹر آ گئی، پوری دنیا کی پراکسی یہاں پر ہونے لگی، اور نقصان ہوا تو کس کا؟ نقصان ہوا تو یہاں کے رہنے والوں کا ہوا، یہاں نقصان ہوا تو پاکستان کا ہوا۔ معیشت کو 150 سے 200 بلین ڈالر کا نقصان ہوا، 1 لاکھ لوگ اب تک قتل ہو چکے ہیں، کتنے ہمارے فوجی جوان شہید ہو چکے ہیں، کتنے عام لوگ شہید ہو چکے ہیں، اور ہم سے کہا گیا کہ جب یہ فوجی آپریشن کیے جائیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایک فوجی آپریشن، دوسرا فوجی آپریشن، تیسرا فوجی آپریشن، اور آج پھر کوئی دوسرا راستہ ان کو نظر نہیں آتا سوائے اس کے کہ فوجی آپریشن کریں۔ اور ہم پہلے دن سے یہ کہتے تھے کہ بدامنی یہ حقیقت ہے، دہشت گردی اگر پروان چڑھ رہی ہے تو دہشت گردی کی روٹ کاز کو تلاش کیا جائے۔ جب اسٹیٹ کی سطح پر بین الاقوامی دہشت گرد امریکہ کا ساتھ دیا جائے گا، وہ امریکہ کے جو پوری دنیا میں دہشت گردی کرواتا ہے، جس نے ہیروشیما ناگاساکی پر بم پھینکے، وہ امریکہ جو مسلمانوں کا دوست ہو ہی نہیں سکتا، اس نے دشمنی ہی دشمنی کی آج تک، وہ پاکستان کا بھی دشمن ہے، وہ یہ پختون بیلٹ کا بھی دشمن ہے۔ دہشت گرد امریکہ کا جن لوگوں نے بھی ساتھ دیا، اور جو لوگ بھی اس سے امید لگا کر رکھتے ہیں، جو لوگ بھی اس کی طرف دیکھتے ہیں اور منتیں کرتے ہیں کہ ہمیں بچا لو، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ یا تو دھوکے میں ہے یا اس دہشت گردی میں امریکہ کے ساتھی اور معاون اور مددگار ہیں۔ اس لیے اس امریکہ کا ساتھ دینے کے نتیجے میں آج ہمارا یہ حال ہوا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں، ہم نے یہ کہا کہ تم اپنی پالیسیز کو ٹھیک کرو، دہشت گردی، اسٹیٹ دہشت گردی اور بین الاقوامی دہشت گردی کی جو کولیبریشن ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں پروان چڑھتی ہے۔ اپنے معاملات کو درست کرو، لوگوں کو حقوق دو، انصاف دو، لوگوں کو تعلیم دو، لوگوں کا انفراسٹرکچر ٹھیک کرو، لوگوں کو عزت دو۔ عزت اور احترام دو گے تو بلوچ بھی پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، پختون بھی پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، کون نہیں کھڑا ہوگا پاکستان کے ساتھ؟ لیکن جب آپ یہ کام نہیں کرتے اور صرف طاقت کے ذریعے سے مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں تو یہ مسئلے صرف طاقت سے حل نہیں ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں آج بھی مسئلے کا حل فوجی آپریشن نہیں ہے۔ فوجی آپریشن عوام اور فوج کو ایک دوسرے سے دور کرتا ہے، فوجی آپریشن ملک میں ایک انارکی اور ایک اور انارکی کو پیدا کرتا ہے، اور پروون ہے کہ جتنے آپریشن ہوئے ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ اگر کامیاب ہوتے تو آج نیا فوجی آپریشن نہ کرنا پڑتا۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو عزت دی جائے، بیٹھ کر بات کی جائے، مسئلوں کو ایڈریس کیا جائے۔ افغانستان کی سرزمین اگر پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے تو نہیں ہونی چاہیے، لیکن آپ یہ بتائیں کہ پاکستان اور افغانستان کی دونوں حکومتیں کیا یہ افورڈ کر سکتی ہیں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بندوقیں اٹھائیں، ایک دوسرے پہ بمباری کریں، ایک دوسرے سے لڑنے لگیں؟ اس سے نہ پاکستان کو کچھ ملے گا نہ افغانستان کو کچھ ملے گا۔ اس لیے مذاکرات ہی مسئلے کا حل ہے، عزت کے ساتھ اور وقار کے ساتھ، اور اس کے جتنے طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں کیے ہیں۔ اگر ٹرسٹ ڈیفیسٹ موجود ہے دونوں طرف تو اس کا طریقہ بھی یہ ہوتا ہے کہ آربیٹریٹر آپ لے کر آتے ہیں۔ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ افغانستان جیسے ملک کے ساتھ بھی ہمارا اعتماد کا بحران پیدا ہو جائے۔ اس کی ذمہ داری جن جن لوگوں پر عائد ہوتی ہے، جن جن لوگوں نے امریکہ کا ساتھ دیا وہ سب سے زیادہ ذمہ دار ہیں۔ لیکن بہرحال اس جنگ کو طول نہیں پکڑنا چاہیے، ان مسئلوں کو بڑھنا نہیں چاہیے۔ یہ پورا بارڈر سیکیور ہوگا تو ہم اپنی توجہ نہ صرف یہ کہ پاکستان کے معاملات پہ دے سکتے ہیں بلکہ خود کشمیر کے حوالے سے پیش رفت کر سکتے ہیں۔